السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں سب سے پہلے مشکور ہوں اس گلشن کے بہاروں کے امین، امت مسلمہ کا عظیم سرمایہ، ہم سب کے عظیم محسن حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب زیدہ مجدہ کا، کہ انہوں نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ اس گلشن میں ہم جمع ہوں، دین کی کوئی بات کہیں سنیں۔ میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اس گلشن کو شایان شان طریقے سے سجانے پر تمام مجمع کی طرف سے، اہل علاقہ کی طرف سے انہیں ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں۔ اس اجتماع میں بہت سے طلباء کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، متعلقین بھی تشریف فرما ہے۔ وقت مختصر ہے، پروگرام بھی سمیٹنا ہے، مجھے بھی جلدی ہے۔ میں صرف بغیر کسی لمبی چوڑی تقریر اور تمہید کے ایک میسیج اور ایک پیغام کنوے کر کے اجازت چاہوں گا۔ ہم بچپن میں اسکول پڑھتے تھے تو ہم نے کتابوں میں ایک قصہ پڑھا، ایک واقعہ پڑھا۔ آپ نے بھی شاید سنا ہوگا، ایک بستی پہ کچھ لوگ رہتے تھے۔ اس بستی میں کوئی تعلیمی ادارہ نہ تھا، ساتھ کی دوسری بستی میں تعلیمی ادارہ تھا۔ دونوں بستیوں کے درمیان ایک ندی بہتی تھی جسے عبور کرنے کے لیے پل نہیں تھا، ایک کشتی ذریعہ تھی ندی عبور کرنے کا۔ بچے کشتی میں سوار ہوتے، دوسری بستی کے تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے جاتے۔ کشتی کو چلانے والا ایک ملاح، سیدھا سادہ ان پڑھ سا بابا تھا۔ بچے عموماً شرارتی ہوتے ہیں اور شرارتی طبع بچوں کو کوئی سیدھا سادہ بندہ ہاتھ لگ جائے تو ان کا لطف تو بالا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بچوں کا شرارت کا طریقہ واردات بھی بڑا دلچسپ تھا۔ وہ آپس میں میٹنگ کرتے، مشاورت کرتے اور ایک مشکل سا سوال طے کر کے کشتی میں سوار ہوتے کہ آج یہ مشکل سوال بابا جی سے پوچھیں گے، بابا جی کو نہ آئے گا جواب تو ہم بابا جی کا مذاق اڑائیں گے، دل لگی کریں گے ان کے ساتھ۔ ایک دن بچے کشتی میں سوار ہوئے، کشتی بیچ ندی کے پہنچی تو بچے بابا جی سے کہنے لگے، بابا جی فزکس، کیمسٹری، بایو کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ بابا جی کہنے لگے، بیٹا اتنے مشکل نام تو میں نے پہلی مرتبہ سنے، یہ چیزیں میں نے سیکھی ہوتی جانتا تو یہاں دھکے نہ کھاتا۔ تو بچے بابا جی کو کہنے لگے، then you have wasted half of your life۔ بابا جی سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں آپ کو سائنس کی بنیادی کتب کا علم اور نام نہیں پتا، آپ نے تو اپنی آدھی زندگی برباد کر دی۔ بابا جی بیچارے خاموش ہو گئے۔ اگلے دن پھر کشتی پہ سوار ہوئے بچے۔ اگلے دن پوچھا، بابا جی الجبرا، میتھمیٹکس اور ریاضی، جیومیٹری کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ بابا جی نے پھر جواب نفی میں دیا۔ بچوں نے پھر دہرایا کہ بابا جی آپ نے تو اپنی آدھی زندگی برباد کر دی۔ روز کا وتیرہ تھا، سوال پوچھا جاتا، جواب نفی میں آتا اور بچے یہی تانا دیتے بابا جی کو۔ خدا کی شان، ایک دن بچے کشتی پہ سوار تھے اور کشتی بیچ ندی کے پہنچی تو ندی میں طغیانی آ گئی، طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی، موت سامنے نظر آنے لگی۔ اب باری بابا جی کی تھی تو بابا جی کہنے لگے، بچوں کچھ تیراکی بھی جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ تیرنا بھی آتا ہے؟ بچے کہنے لگے، بابا جی ہماری بلا جانے تیراکی کیا ہوتی ہے؟ تو بابا جی نے ضرب کاری لگائی اور فرمایا، then you have wasted whole of your life۔ میں نے تو آدھی برباد کی تھی، تم نے پوری ڈبو دی۔ میرا یہ حکایت سنانے کا مقصد یہ ہے، میں مانتا ہوں سائنس، عصری علوم، کمپیوٹر کی تعلیم، جدید فنون کا سیکھنا، مجھے اس کی اہمیت سے انکار نہیں۔ یہ سب علماء کا مجمع، اہل علم کا مجمع، مدارس سے وابستہ لوگ جمع ہیں۔ سب سے بڑی مثال ادارہ بیت السلام آپ کے سامنے ہے، جو دینی تعلیم تو اپنی مثال آپ رکھتا ہی ہے، عصری علوم و فنون کو پڑھانے میں بھی کسی عصری ادارے سے پیچھے
بلکہ ملک کے صف اول کے اداروں میں شامل ہوتا ہے۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا، کوئی ذی شعور انکار کر بھی نہیں سکتا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس بندے نے اس دور کے اندر سائنس نہیں پڑھی، کمپیوٹر نہیں سیکھا، گریجویشن نہیں کی، کسی فن میں ماسٹر کی ڈگری نہیں لی، میں مانتا ہوں اس نے اپنا جزوی نقصان کیا، معاشی نقصان کیا، پیٹ کا نقصان کیا، دنیا کا نقصان کیا۔ لیکن میں قسم کھاؤں تو شاید میں حانس نہیں ہوں گا کہ جس نے اللہ کا دین نہیں سیکھا اس نے اپنی پوری ڈبو دی۔ خسرت دنیا والآخرہ، اس کی یہ دنیا بھی برباد، اس کی آنے والی زندگی بھی برباد۔ مجھے دنیا کی تعلیم سے انکار نہیں، لیکن دین مقدم ہے، وہی کی تعلیم مقدم ہے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں، اس مذہب کی پہلی وحی ہمارے آقا پر جو نازل ہوئی، اس کی ابتدا ہی کس سے ہوتی ہے؟ لفظ اقرأ سے ہوتی ہے، پڑھنے سے ہوتی ہے۔ رب نے پڑھنے کی ترغیب دی، تعلیم دی، حکم دیا، آرڈر دیا اپنے نبی کو پڑھنے کا۔ پڑھیے، اللہ کیا پڑھیں؟ کون سا سبجیکٹ، کون سا مضمون، کون سا نصاب تعلیم، کون سا جو ہے وہ کون سی تھیوری، کس کا نظام اور نصاب پڑھیں؟ رب نے آگے ہمیں اپنے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا، جو دل میں آئے، جو اچھا لگے، جو من کو بھائے، جو ہے وہ پرکشش ہو، جو سکہ رائے جو وقت ہو، اسی کو پڑھنا شروع کر دینا، اسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دوڑ پڑنا نہیں۔ بسم ربک الذی خلق، رب نے واضح کر دیا مسلمانوں کا نصاب تعلیم، نظام تعلیم، اسلوب تعلیم، طرز تعلیم واضح کر دیا۔ اس تعلیم کو پڑھیے، اس نصاب کو پڑھیے، اس نظام کو پڑھیے جو آپ کو آپ کے رب سے ملا دے، جو آپ کو آپ کے نبی کا تعارف کروا دے، جو آپ کو زندگی میں آنے کا مقصد بتا دے، جو آپ کو انسانیت کا رستہ متعین کر دے، جو آپ کے دل میں عشق رسول کے جذبات کو بھر دے، جو آپ کی آخرت اور آنے والی زندگی کو سنوار دے۔ اس نصاب کو پڑھیے، وہ نصاب رب کے قرآن کا نصاب ہے، وہ نصاب رسول پاک کی تعلیم اور سنت کا نصاب ہے، وہ نصاب وحی اور علوم نبوت کا نصاب ہے۔ یہ وہی نصاب ہے جو آج ہمیں ان چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھایا سکھایا جا رہا ہے۔ ہم نے کب سائنس سے انکار کیا؟ لیکن ہمارے بزرگوں میں حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ بڑا پیارا جملہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، نصاب سے بھی زیادہ اصل ماحول اور استاد ہوا کرتا ہے۔ اگر استاد فکر اور نظر کے درست زاویے رکھنے والا، ایک نظریاتی استاد، پختہ ذہن رکھنے والا استاد، دینی مزاج اور شعور رکھنے والا استاد ہے، وہ شاگرد کے سامنے بائبل رکھے گا، بائبل پڑھا کے بھی اسے اللہ سے ملوا دے گا، اس کا عقیدہ درست کر دے گا۔ اور اگر استاد کے اپنے مزاج، فکر اور شعور میں کجی ہے، وہ پٹڑی سے اترا ہوا ڈی ٹریک ہے، تو وہ قرآن سامنے رکھ کے بھی گمراہ کر دے گا۔ اصل یہ ہے ہم اپنے بچے کو کن اداروں میں پڑھا رہے ہیں، نصاب تعلیم کیا ہے، پڑھانے والے استاد کون ہیں، ماحول کیسا ہے، ہمارے بچوں کو کیا رخ دیا جا رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں ایک عمومی بات بڑے درد دل سے عرض کرتا ہوں، ہماری عام عوام کا یہ مزاج بن چکا ہے، اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر کو جس ادارے میں داخل کروانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پرائرٹی کیا ہوتی ہے، ترجیحات کیا ہوتی ہے؟ بلڈنگ عالیشان ہونی چاہیے، یونیفارم کی ٹیپ ٹاپ ہونی چاہیے، بھاری بھرکم بستہ ہونا چاہیے، مہنگی مہنگی فیسیں ہونی چاہیے، آنیاں جانیاں ہونی چاہیے۔ یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ کتنے والدین ہیں جو اپنے لخت جگر کو کسی ادارے میں داخل کروانے کی نیت سے گئے اور پرنسپل صاحب سے جا کے پہلا سوال یہ پوچھا، جناب باقی باتیں بعد میں، فیس کے معاملات بعد میں، پہلے بتائیے آپ ہمارے بچوں کو پڑھاتے کیا ہیں، نصاب تعلیم کیا ہے، آپ کی ترجیحات کیا ہیں، آپ کا ایم اور مشن کیا ہے، آپ یہ تو بتائیے۔ 100 میں سے بمشکل 2-4 والدین جو پرنسپل صاحب سے جا کر نصاب تعلیم، طرز تعلیم اور ماحول تعلیم پر گفتگو کریں اور سوال کریں۔ میرے ایک ذاتی جاننے والے دوست، صاحب ثروت اور صاحب حیثیت، اللہ نے مال بھی دیا لیکن فکر کا زاویہ بھی درست دیا، وہ کہنے لگے میں نے اپنی بچی تھوڑی بڑی ہوئی، اسے داخل کرانے کے لیے فکر لگی کہ کس ادارے میں داخل کرواؤں۔
کہاں اسے میں اسکول کی تعلیم دلواؤں؟ جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں بڑے پوش قسم کے اسکول، بڑے نامی گرامی سٹینڈرڈ اسکول وہاں موجود ہیں۔ میں ہر اسکول میں گیا، میں نے پہلا سوال یہی کیا، جناب مجھے نصاب تعلیم کی ڈیٹیل بتائیے، بچوں کو پڑھاتے کیا ہیں، پڑھانے والے استاد کس لیول کے ہیں، کس مزاج کے ہیں، کس فکر اور اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق ہے، پہلے یہ ڈیٹیل بتائیے۔ میں نے جہاں بھی سوال کیا آئیں بائیں شائیں کر کے مجھے ٹالا گیا، مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ ایک پرنسپل صاحب کے سامنے میں جا کے بیٹھا، میں نے بڑی ضد کی، جناب ایک بک اور ایک کتاب بطور سیمپل اور مثال کے مجھے دکھا تو دیں۔ میرے اصرار پر ایک کتاب انہوں نے میرے آگے رکھی، پہلی جماعت کے پہلی کلاس کے پہلے بچے کو پہلے دن کا سبق جو پڑھایا جاتا ہے، میں نے وہ بک کھولی، پہلا چیپٹر کھولا، پہلے چیپٹر کا عنوان تھا لو، لو کا معنی پیار۔ پھر نیچے میں نے سبق کا عنوان جب تفصیل سے پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں حیران ہو گیا۔ سبق شروع ہو رہا ہے، عائشہ لو پیٹر، پیٹر لو عائشہ۔ ہمارے جیسے لوگ ایسے جملے سینکڑوں مرتبہ سنتے ہیں، ہم سرسری نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن آپ جانیے نصاب تعلیم ہمارے بچوں کے لاشعور پر، ہمارے بچوں کے دل دماغ پر کتنے گہرے اثرات چھوڑتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، جاپان جیسا ملک جس کو ہیروشیما ناگاساکی جیسے شہروں کو راکھ کا ڈھیر ایٹم بم مار کے بنا دیا گیا تھا، وہ قوم تباہ ہو گئی، گھٹنوں کے بل نیچے گر گئی۔ آج وہ قوم دوبارہ کھڑی ہوئی ہے، دوبارہ پاؤں پہ کھڑی ہے، دوبارہ دنیا کو لیڈ کر رہی ہے، دوبارہ